बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाने का मशवरा दे दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कहा गया है कि वो हुकूमती नाकामियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है और अगर हुकूमत से मामलात नहीं बेहतर हो रहे तो हर सूरत आपको असम्बलियाँ तहलील करके आप चले जाएँ नए इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये मुतालबा कर चुकी है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़। अगर मखसूस नशिस्तें पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद पार्लियामेंट का कानून साजी, इलेक्शन कमीशन, सारा कुछ उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो उसके बाद भी इनका यही प्लान है कि इनको फिर हर सूरत नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नए इलेक्शन में पहले तो इन्होंने फॉर्म 47 मैनेज कर लिया था, अब क्या करेंगे दुनिया सारी देख रही है और इस वजह से इनके पल्ले फिर कुछ नहीं बचना। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेड लाइन है वो करीब आ गई है और सुप्रीम कोर्ट की डेड लाइन ख़त्म होने में वक्त कम रह गया है और पार्लियामेंट की जो तेज़ी और फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं। और आज एजेंडा बाकायदा तौर पे जारी किया गया है कल के इजलास का, उस एजेंडे की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी की जानिब से IPPs के मामले पर अहम तफसीलात सामने रखी गई हैं और IPPs के हवाले से उन्होंने जो बड़ा दावा किया है, चूँकि 10वां दिन है वो धरना दे के बैठे हैं और अब तो हुकूमती लोग ये भी कहने लग गए हैं, चूँकि उनके मुज़ाकरात तो माने नहीं जा रहे, अब तो उनको बात की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप आएँ हमारे साथ मुनाजरा करें। अब तो ये कहने लगे हैं कि कितने दिन बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, बैठे रहें, कोने पे बैठे हुए हैं और बैठे रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत यहाँ तक कहने लग गई। जमात इस्लामी ने पावर डिवीज़न और मुल्हिका इदारों के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें सर्कुलर डेट की वजूहात का जायज़ा लेते हुए IPP से मुतल्लिक़ नाक़िस प्लानिंग का इतराफ़ किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए IPPs का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। हुकूमत ने बिजली की कीमत का तयन और हुकूमती गारंटी का गलत इस्तेमाल पोशीदा मफादात के तहत किया है। 2013 से 2023 तक बिजली की लागत के मुकाबले में अदायगियाँ ज़्यादा की गई हैं। बिजली की पैदावार को मुंतकिल करने और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम भी नाकाफ़ी था। ट्रांसमिशन सिस्टम सिर्फ 23,000 मेगावाट का लोड उठा सकता है, जबकि पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट तक बढ़ा ली गई है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि इंपोर्टेड फ्यूल ऑयल से बिजली पैदा करने के प्लांट्स पर ज़्यादा दारोमदार रखा गया है। 1994 की पावर पॉलिसी में फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को मराहत दी गई हैं। बिजली की ख़रीदारी में भी मुतल्लिका इदारों की बेज़ाब्तगी से सार्फिन को महंगी बिजली मुहैया की गई है। बिजली पैदा करने वाले हर प्लांट का सालाना कैपेसिटी टेस्ट लाजमी होता है, लेकिन हर साल तरीक़ेकार के मुताबिक टेस्ट ना करने की वजह से प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स खिलाफ ज़ाब्ता दी जाती रही हैं। ऑडिट रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि हुकूमती पॉलिसी का ऐसे अंदाज में बनाना मुल्क के मुआशी ढांचे को हिला कर रख देता है। डिस्कोज कंपनीज़ को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दुरुस्त तरीक़ेकार अख्तियार करना चाहिए। नेपरा डिस्कोज को अवार्ड और पेनल्टी के टारगेट दे सकती है ताकि ये अपने नुकसानात कम कर सकें। ये जमात इस्लामी की जानिब से जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जारी की गई है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सबसे पहले तो पायलट्स के हवाले से जाली डिग्रियों का एक स्कैंडल सामने आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ने ही ये बात की थी, जो इस वक्त PDM का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उस पर पाबंदियां भी लगी थी। अब एक और नया कारनामा सामने आया है और जावेद इकबाल बाजवा, जिसके बारे में मुबैना तौर पर ये कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि वो साबिक़ आर्मी चीफ़ का भाई है, लेकिन अभी तक मुसद्दक़ ऐसी बात नहीं है। बर्मिंघम में तैनात PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बोगस होने का इंकशाफ हुआ है। इंटरमीडिएट मतलब FA का जो सर्टिफिकेट है वही बोगस था, जिसकी तालीम FA और FA का सर्टिफिकेट भी बोगस है। वो PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर थे बर्मिंघम में पे ग्रुप 4 के मकामी मुलाजिम जावेद इकबाल बाजवा को शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है और 30 जुलाई को डिप्टी स्टेशन मैनेजर के नाम जारी शो काज नोटिस के मुताबिक 7 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा करवाने का कहा गया है। शो काज के मतन के मुताबिक आपकी जानिब से पेश करदा तालीमी दस्तावेज़ात को तस्दीक के लिए मुतल्लिका तालीमी बोर्ड रवाना किया गया। 20 जुलाई 2024 को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मौसूल जवाब के मुताबिक आपके इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बोगस करार दिया गया है।
شو کاز کے متن میں کہا گیا کہ آپ کا یہ فعل ایئر لائن کی امپلائز ڈسپلنری پالیسی 2019 کی متعلقہ شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ پالیسی بنی تھی، جو امپلائز ڈسپلنری پالیسی 2019، یہ جب یہ سارا اسکینڈل سامنے آیا تھا اور پائلٹس کا، اس وقت یہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے یہ بنی تھی۔ 7 روز میں جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کے خلاف ایئر لائن قوانین اور قواعد کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ جاوید اقبال باجوہ قومی ایئر لائن کا کئی دہائیوں سے ملازم ہے۔ جاوید اقبال نے دوران ملازمت برطانیہ منتقل ہونے پر وہاں کا مقامی ریگولر ملازم کا اسٹیٹس حاصل کیا۔ ضابطے کے مطابق جاری شو کاز کا مقررہ مدت میں جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ ترجمان PIA کے مطابق سرٹیفکیٹ کے اصل ہونے کا ثبوت فراہم نہ کرنے پر تعذیبی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایک تفصیل سامنے آئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ مزید کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹ کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان کی تقرری کے خلاف آئینی درخواست پر بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس عامر رانا پر مشتمل ڈویژن بینچ نے صادق خلجی ایڈوکیٹ کی درخواست پر ابتدائی سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقع اپنایا کہ ترجمان حکومت بلوچستان کی تعیناتی ہائی کورٹ کے گزشتہ سال کے خلاف آئین قرار دے چکی ہے ایسی تعیناتی کو، اور اس کے باوجود ایسی تعیناتیاں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نگران حکومت کے دور میں بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے ایڈوائزر اور مشیر اور مختلف طرح کے جو معاون خصوصی اور مختلف عہدے دیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے یا حکومت میں، تو یہ پہلے غریب صوبہ ہے اور اس پر اتنا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، تو پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے ایسی تعیناتیوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب دوبارہ اسی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ جن تعیناتیوں کو خلاف آئین قرار دے چکی ہے بلوچستان ہائی کورٹ، دوبارہ ایسی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ترجمان کی ذمہ داریاں DGPR کی ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ترجمان مقرر کر کے آئین اور عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی، اور عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ وہ ہے جو وزیر داخلہ تھا، سرفراز بگٹی، نگران حکومت میں، جو خود نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھا، اور آخر میں انتخابات سے چند روز قبل ریزائن دے کے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر MPA کا الیکشن لڑے، اور پھر اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نیر بخاری کی جانب سے پیپلز پارٹی کا حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات میں جانے کا مشورہ سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ ڈیلیور تو کرے نا، حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے کہا اگر حکومت کو خطرہ ہے تو اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرا لیں۔ صدر مملکت آصف زرداری بارہا کہہ چکے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اگر سسٹم ڈیریل ہو گیا تو نقصان ملک کو ہوگا۔ عمران خان کے حوالے سے نیر بخاری کا کہنا ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ایک دن کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں اور پھر اگلے دن کچھ اور کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو تحفظات کے ساتھ قبول کیا، پیپلز پارٹی کو منصوبے کے تحت کچھ نشستیں نہیں دی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ درست نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ نیر بخاری کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا ایک اہم انٹرویو چھپا ہے ایک بین الاقوامی جریدے میں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری مذاکرات، بھلے وہ اداروں کے ساتھ مذاکرات ہوں یا حکومت کے ساتھ، اس میں میرے جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ اگر آؤٹ آف دی کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہماری اکثریت کو آپ تسلیم کریں اور ہمارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ دوسرا مطالبہ عمران خان نے رکھا کہ جو ہمارا دوسرا مطالبہ ہے وہ ہمارے کارکنان کے خلاف جو غیر قانونی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کو بطور ادارہ غلط نہیں کہا، میں نے ہمیشہ چند افراد پر تنقید کی ہے، اور ادارے خراب نہیں ہوتے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ان اداروں کا امیج خراب کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اداروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں اور اداروں کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا بھلے جس کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوں،
میں اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور وہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ 8 فروری کو جو ہمیں ایک کامیابی ملی ہے وہ ہر صورت ہمیں واپس ملنی چاہیے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے تو کہا گیا تھا کہ وہ اس میں فریق نہیں ہے اور یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، لیکن آج مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، کل 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور ایجنڈا سامنے آ گیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 11:30 بجے ہوگا اور اس میں ایوان میں الیکشن ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایجنڈے کے مطابق الیکشن ترمیمی بل 2024 قانون سازی اور ترمیمی بل 2024 پیش کرنے کے لیے قواعد کو معطل کرنے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ بلال اظہر کیانی الیکشن ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کریں گے، جبکہ الیکشن ترمیمی بل 2024 پر پہلے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ بھی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ کل ہی سینٹ کا 5 بجے اجلاس ہے تو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد یہ معاملہ جب سینٹ کو جائے گا تو چند گھنٹوں کا ٹائم دیا جائے گا کمیٹیوں کو اور چند گھنٹوں میں کمیٹیاں اس کو منظور کر کے سینٹ کے کل کے ہی اجلاس میں پیش کریں گی اور کل کے اجلاس میں ہی منظور ہو جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن پرسوں 6 اگست کو ختم ہو جائے گی اور کل تک پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرنے ہیں اور پرسوں رپورٹ جمع کروانی ہے۔ تو مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے، بہت تھوڑا وقت بچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔